ابن معاویہ، شمر، عمر صاحب، پھولی، حسین ابن نمیر لعنت اللہ، اور یہی ہماری زندگی کا معیار ہونا چاہیے۔ ان کے دشمنوں پر دن رات لعنت کرو، کل نبی کا دن ہے اور کرو، یہ مت دیکھو کون کیا سمجھے گا۔ اپنے گھروں میں لعنت کرو، لعنت کرو گے برکت آئے گی۔ صلوات کی برکت اور ہے، لعنت کی برکت اور ہے۔ یہ حق جو چھینا گیا بعد رسول آل محمد سے، وہ کربلا میں جا کے ختم ہوا۔ کربلا ہو گئی، اللہ کے دین کو حسین نے گردن دے کر بچا لیا۔ دین وہاں بچ گیا لیکن ختم ہو جاتا اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ رہائی کے بعد سے دربار یزید میں اعلان ہوا کہ گھر خالی کراؤ، پہلے ہم مجلس کریں گے۔ تو یہ جو مجلس ہماری مائیں اور بہنیں کرتی ہیں اور ہمارے نوجوان اور بوڑھے اور بزرگ بچے کرتے ہیں، یہ ثانیہ زہرا کا صدقہ ہے۔ اس مجلس کو آگے لے کر جانا ہے۔ ہاں عزیزو، زینب آ گئی، بس مصائب شروع، زینب آ گئی۔ 28 رجب کو ایک قافلہ نکلا تھا، بڑی شان سے، بڑی شوکت سے۔ 19 سوار تھے بنی ہاشم کے، 19 چاند نظر آ رہے تھے مدینہ میں۔ آج وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور کیسے آ رہا ہے؟ ایک 24 برس کا ضعیف ہے جس کے بدن میں گوشت بھی نہیں ہے، صرف ہڈی ہے۔ بشیر کو بلایا، کہا بشیر مدینہ پہنچنے سے پہلے ہمارے آنے کا اعلان کرو، بس میں جہاں سے مصائب چھوڑوں گا وہیں سے سرکار باب الحوائج کا ماتم شروع۔ بشیر ہمارے آنے کا اعلان کرو۔ پتہ کیسے چلتا مدینہ کو کون آ رہا ہے؟ وہ جو علم تھا نا جس سے مشق بندی ہوئی تھی، وہ بشیر کے ہاتھ میں دیا کہ یہ علم جب لوگ دیکھیں گے تو میرا چچا یاد آئے گا، اس لیے کہ نشانی علم اور عباس ایک ہے۔ بشیر منادی دیتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بنی ہاشم کا ایک دروازہ کھلا، ایک قد قامت ضعیفہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ نکلی۔ بشیر منادی دے رہا ہے، اہل مدینہ، بنی ہاشم کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ بچے نے بشیر کو دیکھا اور ایک بار علم کو دیکھا، کہا بشیر یہ تیرے ہاتھ میں علم کیسا ہے؟ یہ تو میرے بابا کا علم ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ بشیر نے کہا اب شہزادے تھوڑا سا صبر کر لیں، آپ کے آقا سجاد آتے ہی ہوں گے۔ ام البنین گئی مسجد نبوی میں، 4 قبر بنائی اپنے ہاتھوں سے، عباس اور ان کے بھائیوں کی، اور کہا تم عباس تم پر بھی نہ رو گی، میرے بیٹو تم پر بھی نہ رو گی۔ ایک ایک خبر کا نشان مٹاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تم پر نہ رو گی، میں تو اپنے آقا حسین پر رہوں گی۔ جب زینب پہنچی ہے نا مسجد نبوی، ام البنین وہاں تھی۔ پہلے زینب گئی نانا کی خبر میں، نانا زینب آ گئی ہے، نانا سوغات لے کے آئی ہے زینب، نانا اجر رسالت لے کے آئی ہے زینب، اور ایک بوسیدہ خون بھرا ہوا کرتا قبر رسول پر رکھا ہے۔ قبر رسول ہلنے لگی، پلٹ کر ام البنین نے پوچھا شہزادی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ بس صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب یہ کرتا خون میں بھرا تھا میرا عباس زندہ تھا یا نہیں تھا؟ میرا عباس اس کو مانگا گیا تھا، مولا نے مانگا تھا، اسی واسطے تو عباس گئے تھے، لپٹایا گلے سے کہا ماں عباس زندہ رہتے تو یہ ہوتا؟ ارے ماں عباس کو جس بے دردی سے مارا گیا، یہ تو اچھا ہوا بھیا حسین پہلے چلے گئے، نہیں تو عباس سے پہلے اگر حسین جاتے
تو عباس کا وہیں پر شہادت ہو جاتی. ام البنین نے کہا ماجرہ سنائیے. کہ اماں گھر چلیے بتاتی ہوں. خبر رسول ہلی, کرتا اٹھایا. کہا نانا ابھی تو دوپہر نکلی ہوئی ہے نا, سورج نکلا ہوا ہے, زینب اپنے نشان کو کیسے دکھائے گی؟ نانا انتظار کرنا, میں رات میں آؤں گی. اور اس کے بعد گئی ہے خبر زہرا پر. اماں ساتھ سفر پہ تھی, آج زینب واپس آ گئی. اماں دیکھو یہ وہی کرتا ہے نا جو تم نے مجھے سونپا تھا کہ جب میرا بیٹا رخصت آخر کو آئے گا تو اماں کی طرف سے پہنا دینا. ارے قبر زہرا سے 2 ہاتھ نکلے. اے زینب میرے پیاسے بیٹے کی امانت مجھے دے دے. زینب قبر زہرا سے لپٹ گئی اور کربلا کی پوری داستان. اللہ اللہ